حضرات صحابہ کے دور میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو لبابہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت ابو لبابہ، جو مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو پرانا ہے۔ آپ جائیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس پرانے حصے میں کچھ ستون بنے ہوئے ہیں، ہر ستون کے اوپر سیمنٹ کی کھدائی میں ہر ایک ستون کا نام لکھا ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک ستون کی ایک تاریخ ہے۔ ستون حنانہ ہے، ستون لبابہ ابو لبابہ ہے، ستون سریر ہے، اور اسی طریقے سے ستون عائشہ، تمام ستون کے نام ہیں۔ تو یہ حضرت ابو لبابہ کا جو نام ہے یہ تاریخ میں بہت عظیم ترین نام ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ یہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ایمان قبول کر لیا تھا۔ اب جب مدینے سے باہر نکلے تو ان کو ان کے خاندان اور قبیلے کے کچھ افراد ملے۔ انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معنی میں آ کر کہ یہ ہمارے خاندان اور قبیلے کا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کے اندر یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے خاندان اور قبیلے کی طرف رخ کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو یہ ہمیں منشا بتا دیں گے کہ محمد بن عبداللہ کا کیا منشا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اب کیا کرنے والے ہیں اس کا ہمیں علم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جب ان سے سوال کیا تو زبان سے تو کچھ نہ بتلایا، بس ہاتھ کی انگلی کا اشارہ اس طریقے سے گردن پہ یوں کر دیا۔ تو اس کا معنی یہ تھا کہ وہ قتال کا یعنی جہاد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب جب اشارہ کر دیا تو ذہن میں فوری طور پر یہ بات آئی کہ یہ تو راز فاش ہو گیا، یہ تو ادھر کی بات ادھر جا کے آگے لگ گئی۔ اب ان کو احساس ہوا، خیر مسجد نبوی میں آ گئے تو انہوں نے اپنے دل کے اندر ایک وعدہ کیا کہ میں اپنے آپ کو مسجد کے اس صحن میں اس وقت ایک درخت تھا کھجور کا، اس تنے سے میں اپنے آپ کو باندھوں گا اور اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک خود اللہ سبحانہ و تقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہتے کھولنے کے لیے۔ آیا انہوں نے ایسے ہی کیا، تو گویا کہ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ تھی۔ کس بات پر؟ فقط اتنی سی بات پر کہ ادھر سے نکل کر ادھر جا رہے تھے، ادھر سے نکل کے ادھر، ادھر والوں نے ادھر والوں کی بات کا علم چاہا، زبان نہیں کھولی بلکہ اشارے سے کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو صرف اس کو اتنا بڑا جرم سمجھا کہ اپنے آپ کو توبہ کے لیے ایک درخت سے لا کر اپنے آپ کو بندھوا دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، آخر وہی ہوا کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ وحی آئی اور آپ کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ آپ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ تو اب اس واقعے کے بعد مدینے میں چیمی گوئی شروع ہوئی۔ تمام لوگ آپس میں ارے دیکھو ایسا ہو گیا، جیسا کہ انسانی فطرت ہے، ذرا سی بات مل جائے کسی کی پھر دیکھو کس طریقے سے ہماری مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے اپنے کانوں سے کچھ لوگوں کو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار اگر ابو لبابہ کے بارے میں حبہ برابر بھی زبان کھولی، معلوم ہے کہ ابو لبابہ کی توبہ کی کیا حیثیت ہے کہ اگر پوری روئے زمین پر ابو لبابہ کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو پوری روئے زمین کے تمام لوگوں کی توبہ چھوٹی پڑ جائے گی ابو لبابہ کی توبہ کے سامنے۔
اللہ اکبر، یہ مقام تھا ایمان کا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، میں اس طرح کی بات اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو، ایک داعیہ ہو، ایک ایمانی جذبہ پیدا ہو کہ آج ہم اپنے گریبانوں میں جا کے، میں آپ ہی کی زبان میں کہہ رہا ہوں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، آج مسلمانوں کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ علی اعلان میں اس بات کو عام طریقے سے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے خود مسلمان دشمن ہیں۔ مسلمان قوم کے اندر جب غدار پیدا ہوں گے، مسلمانوں میں جب مخبر پیدا ہوں گے، انفارمر پیدا ہوں گے، تو پھر ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں کا وقار کہاں رہے گا؟ اور آج اسی پر سب سے زیادہ محنت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تمام سلطنتیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں فقط ایک ہی بنیاد پر کہ ان میں اپنوں میں غداری پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، یہ تمام باتیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن یہ بہت بڑی ہے۔ یہی انسان کو گرا دیتی ہے، یہی قوم کو گرا دیتی ہے، یہی سلطنت کو گرا دیتی ہے، اور یہی انسان کو بڑا کرتی ہیں، قوم کو بنا دیتی ہیں اور سلطنتوں کو باقی رکھ کر دیتی ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت طلب کریں، توبہ چاہیں اور پکا عہد کریں کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم میں اس طرح کی باتیں، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، خواہ مخواہ کی الزام تراشیاں کرنا، بہتان بازی باندھنا، اس طرح کے تمام گناہوں سے ہمیں مستقل اللہ سے توبہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اور تمام ایمان والوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، اللہم آمین۔